حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج۔ وقوف عرفات۔ 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے اصل حج کا دن ہے، اور وقوف عرفہ حج کا رکن اکبر ہے۔ اس روز کوئی بھی ذی روح اگر زوال کے وقت سے مغرب سے پہلے تک میدان عرفات میں آ جائے یا وہاں سے گزر جائے تو وہ حاجی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے وقوف عرفہ رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ انتظامی امور اور رش کے پیش نظر حاجیوں کو 8 ذی الحج کی رات عشاء کی نماز کے بعد عرفات میں ان کے خیموں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ وقوف عرفات یعنی ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھلے میدان میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا اور مناجات کرنا حج کا دوسرا فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ پاک یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ آپ حج کر رہے ہیں یا نہیں؟ 9 ذی الحج کو خصوصی طور پر عبادات اور استغفار کا اہتمام کریں۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحج کا روزہ حرام ہے، لیکن جو حج نہیں کر رہے وہ ضرور رکھیں، کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میدان عرفات میں ظہر کی نماز کی رکعتوں پر جھگڑا ہوتا ہے۔ حت الوسع بحث و مباحثے سے گریز کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ظہر کے 2 فرض ادا کیے کیونکہ وہ مسافر تھے، یعنی مکہ میں 15 روز سے کم قیام تھا، اور بعد کے سالوں میں جن صحابہ کا قیام 15 روز سے زیادہ کا تھا انہوں نے پوری نماز ادا کی۔ علماء کے مطابق دونوں طرز عمل درست ہیں۔ یہ سب سے قیمتی دن ہے، اسے بالکل بھی ضائع مت کریں۔ ظہر کی نماز ادا کریں، جائے نماز اور پانی کی بوتل لیں اور کسی گوشہ تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر خوب دعائیں، مناجات اور آہو گریہ کریں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت مانگیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں، ایمان کی سلامتی مانگیں۔ غرض یہ کہ جو دعائیں ہیں مانگیں کہ یوم عرفہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ دعا اس یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور عنایت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں چوتھا کلمہ پڑھنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ ظہر سے مغرب تک دعاؤں اور ذکر و اذکار میں لگے رہیں۔ صرف عصر کی نماز کا وقفہ کریں۔ اکثر لوگ ان قیمتی ساعتوں کو سبیلوں سے کھانے کی اشیاء اکٹھی کرنے، بحث و مباحثہ یا مسجد نمرہ اور جبل رحمت کی جانب سفر کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو مغرب سے پہلے ہرگز میدان عرفات کی حدود سے باہر مت نکلیں، چاہے کتنی ہی دیر ہو جائے۔ نماز مغرب مزدلفہ جا کر ہی ادا کریں۔ وقوف مزدلفہ۔ 9 ذی الحج کو میدان عرفات سے مزدلفہ پہنچیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں، رمی جمرات کے لیے کنکریاں جمع کر لیں۔ مزدلفہ میں رہنے یا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس لیے اپنے ساتھ خشک میوہ جات، بسکٹ وغیرہ رکھیں تاکہ رات میں بھوک مٹا سکیں۔ یوم عرفہ اور رمی جمرات دونوں جسمانی مشقت کے متقاضی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مزدلفہ میں نماز کی ادائیگی کے بعد آرام کریں اور سو جائیں۔ فجر کے بعد سورج نکلنے تک مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں۔ اسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے کنکریاں جمع کر لیں۔ پہلے دن جمرہ الکبریٰ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور 11، 12 اور 13 کو تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس طرح کل 49 کنکریاں گن کر رکھ لیں۔ Thanks for your watching. Please like, share, Subscribe.